بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آئیے سورۃ الاحزاب کی یہ عظیم الشان آیت جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، سورۃ احزاب، اس کی آیت نمبر 40 ہے، آپ قرآن پاک میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ: ما كان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ آئیے جو اس میں اہم بات ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ خاتم مہر کو کہتے ہیں، اور مہر آخری عمل میں ہی کیا جاتا ہے، جب سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، پیک کیا جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے، لیٹر لکھا جاتا ہے، آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی آپ پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ معنی ہے، آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ احادیث میں اس مضمون سے متعلق تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ قیامت کے قریب ابھی ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ، اور اسی کو وہ سامنے رکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم کہتے کوئی نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا، جو صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے، لیکن یاد رکھیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ، یہ قادیانی اور منکرین حدیث جیسے مسٹر غامدی، اس طرح کے لوگ۔ یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے امتی بن کر آئیں گے۔ تو ان کا اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا نزول عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ قادیانی اسی سے وہ مفہوم کشیدہ کر کے، یعنی توڑ مروڑ کر، مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی آیت سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ڈاک خانے میں مہر لگ لگ کر خطوط جاری ہوتے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت ان کو عطا کی گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مہر نبوت عطا کی گئی ہے، آپ کی مہر کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر لگ لگ کر نبی آ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی لغت و زبان کی، عربی لغت اور عربی زبان کے یہ جو معنی بیان کیے خلاف ہے۔ عربی لغت میں ختم یا خاتم کا لفظ آخری عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ختم الشیء، کسی چیز کا بالکل خاتمہ ہو جانا۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ آخر یہ جو آنے والے جھوٹے نبی ہیں ان پر کیسے لگے گی، اور کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی مہر اس کو لگ گئی ہے؟ جب تک ان باتوں کی وضاحت نہیں ہوتی یہ مفہوم بالکل بے معنی ہے، اور اس معنی کی حیثیت سے جو یہ بیان کرتے ہیں
تو ہر شخص نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور کرے گا جیسے کر رہے ہیں لوگ. تو اس لیے اس دعوے کو جانچنے پرکھنے کے لیے کوئی معیار اور کسوٹی ہونی چاہیے. ایک بات اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین ختم نبوت کے لیے نص نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمان لوگ، عام لوگ کسی بڑے محدث کو خاتم المحدثین کہہ دیتے ہیں، کسی شاعر کو خاتم الشعراء کہہ دیتے ہیں. تو بھائیو یہ آپ مثال پیش کر رہے ہیں، یہ تو لوگوں کا کہا ہوا ہے، لوگوں کا کلام ہے، لوگوں کی بات ہے. اس کو آپ اللہ کی بات کے ساتھ ملاتے ہیں. لوگوں کو علم غیب نہیں ہے، اللہ کو علم غیب ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اس سلسلوں کو بند کرنے والے ہیں. تو لوگوں کی باتیں تو غلط ہو جاتی ہیں، ان کو علم غیب نہیں. اور اللہ رب العالمین وہ تو وہ ذات ہے جو عالم ما کان وما یکون ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے. اور وہ جو کہتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، واقعی وہ ختم کرنے والے ہیں. اور لوگوں نے کہا یہ تو جذبات میں آ کے کہہ جاتے ہیں کہ بس جناب یہ خاتم المحدثین ہیں، خاتم الشعراء ہیں، لیکن پھر بعد میں ان جیسے اور شعراء پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین ہے. بھائیو اسی خاتم سے متعلق ایک اور ان لوگوں نے، ان قادیانی حضرات نے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، سمجھ عطا فرمائے، صحیح بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ بہت سارے عام بیچارے عام لوگ ہیں، جاہل ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے اور ان کو یہ گمراہ کرتے ہیں. تو ان کے بڑوں نے ایک یہاں پر ایک اور غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ کہ خاتم کا معنی افضل کا کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین افضل النبیین کے معنی میں ہے، یعنی آپ افضل النبی ہیں، سب نبیوں میں افضل ہیں. اب اس معنی کو ہم لغت میں اگر دیکھیں، قرآن و سنت میں تو کہیں آپ کو یہ معنی نہیں ملے گا، لغت میں بھی نہیں ملے گا. مثلا مفردات القرآن امام راغب اصفہانی کی کتاب ہے، جس میں قرآن کے الفاظ کو عربی لغت کے اعتبار سے بھی پرکھا گیا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ لِأَنَّهُ خَتَمَ النُّبُوَّةَ أَيْ تَمَّمَهَا لِمَجِيِّهِ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے نبوت کو ختم کر دیا، یعنی آپ نے تشریف لا کر نبوت کو تمام کر دیا. مفردات راغب صفحہ نمبر 142 طبع مصر. اسی طرح مجمع البحار میں ہے خاتم کے معنی الخاتم والخاتم من اسمائه صلی اللہ علیہ وسلم بالفتح اسم ای آخرهم وبالکسر اسم فاعل. خاتم یا خاتم تا کے نیچے زیر خاتم اور زبر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے. زبر کے ساتھ اسم ہے جس کے معنی آخر کے ہیں، اور زیر کے ساتھ اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کے معنی تمام کرنے والے. خاتم اور خاتم قوم میں سب سے آخر کو کہا گیا. بھائیو اس تھوڑی سی لغت کی بحث کے بعد آئیے ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کا لایا ہوا، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا اسلام یہ آخری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج تمہارا دین کامل کر دیا گیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا. آپ کو معلوم ہے بھائیو کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 81 دن تک اس آیت کے بعد اس دنیا میں رہے اور اس کے بعد آپ فوت ہو گئے. یہ آیت قادیانیت کے منہ پر ایک تماچا ہے، کیونکہ یہ آیت واضح طور پر رہتی دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان کر رہی ہے، اسلام کے آخری مذہب ہونے کا پیغام دے رہی ہے اور اس بات کو گواہی دے رہی ہے، اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اب اس امت کو کسی اور دین اور نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین کامل بنا دیا. اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے بعد نہ کوئی حلال کرنے والا حکم نازل ہوا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نہ کوئی حلال کرنے والا حکم نازل ہوا، نہ حرام کرنے والا کوئی اور نہیں نازل ہوا، اور نہ کوئی چیز فرائض و سنن میں، نہ حدود اور دوسری احکام. تفسیر مظہری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتر گئی تو بتا دیا کہ اب اس کے بعد نہ کوئی اور حکم آئے گا، نہ کوئی نہیں آئے گی، اور ایسے ہی ہوا. اسی طرح اس آیت سے متعلق تفسیر کی دیگر کتب میں یہ مطلب یہ لیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ دین کامل کی خوشخبری دے رہا ہے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کی فضیلت دے رہا ہے. دیکھیے تفسیر ابن کثیر.